ذرا سوچئے کہ یہ جو آج کل عذاب کی صورتحال ہے، یہ آپ نے دیکھا سیلاب آ رہے ہیں، اتنے بڑے-بڑے اولے پڑ رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، پورے دیہات آپ کے بہہ چکے ہیں۔ پچھلے تقریباً 5-6 سال سے آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں بزنس میں کوئی برکت نہیں ہے، ہر چیز میں جس طرح سے آپ اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ آپ نہیں سوچتے کہ ہم کیوں یہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ایسے ہی نیچرل ہو رہا ہے یا پھر کہیں ہمارے جو ہے جرائم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ پہلی تو قومیں یہ تھی نا، اگر آپ قرآن پڑھیں تو جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کے بارے میں، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اقوام کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر جب عذاب آتے تھے، کچھ کے اوپر تو یوں مہر لگ جاتی تھی، جو گناہ کرتے تھے تو نشان لگ جاتے تھے۔ آپ کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے سب سے بڑا آپ کے اوپر کرم کیا نا کہ آپ کا گناہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، آپ کا گناہ پوشیدہ ہے، لیکن چیزیں تو نظر آتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ ان کی ولگریٹی آپ کے سامنے ہے۔ مطلب سوشل میڈیا کا ہم نے اتنا بے ایمانہ استعمال کیا ہے کہ جس میں ایسی ایسی گفتگو ہم نے سنی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں عذاب نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ریلیشن شپ کی یہ صورتحال ہے کہ بوڑھا جو ہے نا، باپ کی عمر کا جو بندہ ہے اس کو چھوٹی سی بچی کے ساتھ شہوت آ جاتی ہے، اور بالکل چھوٹی 5 سال کی بچی کے ساتھ بھی شہوت اور درندگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بڑی عمر کی خواتین کا چھوٹے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا۔ ناپ تول میں آپ دغا بازی کرتے ہیں، کاروبار میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہماری سیکنڈ نیچر بن چکی ہے، یعنی ظلم ہم نے ایک سیکنڈ نیچر بنا لی ہے، ہر چیز کے اندر پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عذاب یا پھر ہمیں کوئی تھوڑی سی اشارے نہ ملیں؟ ابھی بھی موقع ہے، یہ موقع ہے کہ سدھر جائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا جب سے آیا نا، اس سوشل میڈیا نے بربادی کر دی۔ آپ جھوٹ بول کے لوگ ایک فیمس ہو رہے ہیں، اب ولگریٹی پھیلا کے لوگ فیمس ہو رہے ہیں، ہر وہ الٹا کام کر رہے ہیں جو اللہ کے قانون کی وائلیشن ہے، اور سب سے بڑی جو 2 نمبری اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ریلیشن شپس کے اندر ہو رہی ہے، تباہی ہو گئی ہے، پورا نظام ہی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عذاب نہیں آئیں گے؟ عذاب آئیں گے، اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اجتماعی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مقام ہے، اجتماعی طور پہ توبہ استغفار کا مقام ہے۔ آپ کے علماء کے اندر کمزوری آ چکی ہے، آپ کے اسکول کالج کے اندر جو ٹیچر ہے اس کے اندر کمزوری آ چکی ہے، یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے اس کے اندر کمزوری آ چکی ہے، سب اپنے جو ان کے عہدے ہیں ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرے کے اوپر ظلم مر جاتے ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنا ظلم کر رہا ہے، بڑے لیول کا ہے تو وہ بڑا ظلم کر رہا ہے، اور چھوٹے لیول کا وہ چھوٹا ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ کو ایک قسم کی جھنجھوڑ رہا ہے خدا کہ سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے، یہ یوں ہوگا تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ تو عذاب ضرور آئیں گے، کیونکہ ہم نے قانون کی اتنی وائلیشن کر دیا۔ کہتے ہیں نا، ایک چلان ایک دفعہ اشارہ توڑو گے، 2 دفعہ توڑو گے، 3 دفعہ توڑو گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا لائسنس ہی کینسل ہو جائے گا نا۔ یہ وہ ہم نے پوزیشن پہ آ چکے ہیں کہ اب لائسنس کینسل ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے سدھر جائیں تاکہ ہم ایز اے کولیکٹیو آگے بڑھ سکیں۔ اکیلا انسان، اکیلی گریٹنس کوئی نہیں ہوتی، گریٹنس سب کی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جس کا امپیکٹ ساری مخلوق کے اوپر ہوتا ہے، حکمران ظلم کرے گا تو ساری مخلوق پہ اوپر جائے گا، اور جو کبیرہ گناہ کیے جائیں گے تو اس کا ایفیکٹ پورے سوسائٹی پہ ہوگا۔ تو اس لیے سدھر جائیں، اور ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا اس کے بارے میں